پروگرام تجزیہ کے ساتھ میں ہوں واجد نواز ڈھول اور آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک۔ ناظرین، آج ہم حلقہ PP92 کی سیاسی صورتحال اور یہاں پہ کتنے امیدوار کس پارٹی سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں اس کا جائزہ لیں گے، اور ساتھ ہی رشید اکبر خان نوانی نے اپنا جانشین مقرر کر دیا ہے۔ کس کو جانشین مقرر کر دیا ہے اور کیوں ایسی نوبت آئی ہے کہ رشید اکبر خان نوانی نے اپنا جانشین مقرر کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر اینالسٹ صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب، پروگرام تجزیہ میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ PP92 کی کیا صورتحال ہے، وہاں سے کتنے امیدوار الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اور کس کس پارٹی کا امیدوار جو ہے کس نشان کے ساتھ الیکشن لڑ رہا ہے، اور سابقہ جو الیکشن گزرا ہے خاص طور پہ 2018 کا، اس کے نتائج کیا رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ واجد بھائی۔ 92 حلقہ جو ہے وہ ہمارے بکھر شہر پر محیط سمجھا جاتا ہے، اور پہلے اس حلقے کی پوزیشن کچھ اور تھی، کیونکہ اب ضلع بکھر میں ایک 5واں صوبائی اسمبلی کا حلقہ بھی بن چکا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی حیت تبدیل ہو گئی ہے۔ کوٹلہ جام اور یہ علاقے پہلے اس میں شامل نہیں تھے، لیکن مین جو ہے وہ علاقہ کچا اور بکھر شہر یہ اس میں اپنا PP92 میں یہ شامل ہے، تو لہٰذا اس کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ ہیڈ کوارٹر کی سیٹ ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اس دفعہ جو جن لوگوں نے کاغذات جمع کرائے تھے ان میں 25 لوگ شامل تھے کہ جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اور اب 17 امیدوار اس وقت میدان میں ہیں جو حصہ لے رہے ہیں۔ اچھا، 17 امیدوار جی، ان میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے ان میں نعیم اللہ خان شاہانی جو کہ ڈھانڈلہ گروپ کی طرف سے ہیں، عامر عنایت خان شاہانی جو کہ نوانی گروپ کی طرف سے ہیں، ملک امجد علی کھواوڑ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ہیں، حبیب اللہ خان نوانی جو کہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، مولانا محمد صفی اللہ جو کہ JUI کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں، رفیق احمد خان نیازی جو کہ PTI کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اسی طرح محمد امجد جمیل جو کہ کرین کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کے درمیان مقابلہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بھی شاید لسٹ شارٹ ہو جائے اور 3 یا 4 بندوں کے درمیان مقابلہ ہو۔ اس میں سے بھی میں جو سمجھتا ہوں کہ 2 بڑے گروپوں میں جو لوگ شامل ہیں یعنی ڈھانڈلہ اور نوانی گروپ، ان کا مقابلہ ہوگا، اور ساتھ جو PTI کے امیدوار ہیں ان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سخت مقابلہ متوقع ہے، یعنی رفیق احمد خان نیازی صاحب ان کا ہے۔ اور جو سابقہ صورتحال تھوڑی سی اگر آپ دیکھیں میرے ناظرین کے لیے، اس وقت اچھا شاہ صاحب جی جو حلقہ تھا یہ جو خاص طور پہ تحصیل بکھر ہے وہ ایک حلقہ تھا، اب سینسس کے بعد تحصیل بکھر کی چونکہ آبادی میں اضافہ ہوا تو اب اس کو جو ہے 2 حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جی PP92 اور 93۔ جی بالکل، 93 جو حلقہ بنا ہے تھا تو وہاں کیا صورتحال تھی سابقہ الیکشن میں؟ سابقہ الیکشن میں اس وقت جو صورتحال تھی کہ ونر تھے عامر عنایت خان شاہانی جو PTI کے کینڈیڈیٹ تھے، اور انہوں نے 61,819 ووٹ حاصل کیے تھے۔ دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار تھے جو نوانی گروپ کے ساتھ تھے، ملک ظہیر احمد اترا، انہوں نے 53,406 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اسی طرح جو تیسرے نمبر پر تھے آزاد امیدوار وہ رانا آفتاب احمد خان تھے جنہوں نے 6,287 ووٹ حاصل کیے تھے، اور JUI کے امیدوار مولانا صفی اللہ صاحب نے 3,967 ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو اب چونکہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، حلقے کی حیت تبدیل ہو چکی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کون امیدوار کتنے ووٹ حاصل کرتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اوپر اور نیچے ایک ہی گروپ کو ووٹ دیا جاتا تھا، لیکن اب جو میں موڈ دیکھ رہا ہوں ووٹر کا کہ وہ اوپر کسی اور کو دے رہے ہیں، نیچے کسی اور کو چن رہے ہیں۔ یہ شاہ صاحب ہم نے کچھ ماہ پہلے یہ پروگرام کیا تھا اور بتایا تھا، یہ الارم دیا تھا کہ چھرا گھونپ لگ سکتی ہے، یاد ہوگا آپ کو؟ جی بالکل بالکل، یہ بتایا تھا کہ چھرا گھونپ لگ سکتی ہے، مطلب اب وہ ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے شعور بھی کہا جا سکتا ہے کہ عوام کو اب یہ شعور ہے کہ ہمارے مسائل کس نے پہلے حل نہیں کر سکے اب کون حل کریں گے، یا وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی نئے چہرے سامنے آئیں۔ یہی پرانے چہرے جو ہمیشہ سامنے رہتے ہیں انہوں نے جو کام کرنے تھے وہ
کر لی ہیں. اب کچھ ایسی تبدیلی آئے نئے امیدواروں کو کہ موقع ضرورت واجد بھائی بہت ضروری جو بات ہے کہ ضرورت ہے کہ اس وقت نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں, انہیں بے روزگار ہیں اور انہیں ملازمت نہیں مل رہی. سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے لیے آج تک ہر الیکشن میں آپ دیکھیں دونوں گروپوں نے وعدے کیے, ایک نے نہیں کیا. بلکہ مجھے یاد ہے چودھری شجاعت جب الیکشن لڑنے لگے تھے تو یہی وعدے کیے گئے تھے کہ یہاں انڈسٹریاں لگیں گی اور یہ فائدہ پہنچائیں گے, اور وہ وزیر اعظم پاکستان رہے, انہوں نے یہاں کچھ بھی نہیں کیا. اب میاں شہباز شریف 5 سال یہاں سے ایم پی اے بن کے وزیر اعلیٰ پنجاب رہے, لیکن مجھے بتائیں کہ یہاں کیا ہوا ہے. آپ بکر کی ذرا صورتحال مجھے بتائیں, اس کے حلقے کی صورتحال مجھے بتا دیں, کوئی ایسا پروجیکٹ بتا دیں جو میاں شہباز شریف نے ہمیں دیا ہو. لیکن وہ لانے والے بھی تو ذمہ دار ہیں نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ذمہ دار ہیں. مسلط تو کیا گیا نا عوام کے اوپر, تو مسلط اور بہت اتنے امیدوار تھے. دوسری جو بات ہے وہ ہے مہنگائی کی. یہ جو 2 چیزیں ہیں جب تک کنٹرول نہیں ہوتی تو ہمارا ضلع جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا, خوشحال نہیں ہو سکتا, اور یہ بہت ضروری ہے کہ نوجوانوں کو روزگار ملے. شاہ صاحب اسی حلقہ میں ملک ظہیر کا فیکٹر تھا, ملک ظہیر جو ہے وڈرا ہو گئے. اسی حلقہ میں حبیب خان نیوانی فیکٹر ہے جو کہ ایک حقیقت ہے, موجود ہے. اسی حلقہ میں رفیق احمد خان نیازی بہت بڑا فیکٹر ہیں, اور جو ایک گمنام ووٹر ہے اس کا رجحان ہم دیکھ رہے ہیں کہ رفیق احمد خان نیازی کی طرف ہے. اسی حلقہ سے ملک امجد علی کھواوڑ بھی آزاد حیثیت سے الیکشن, بلکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لیا, الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. تو صورتحال کچھ زیادہ نہیں گمبھیر ہو گئی, مطلب سمجھ نہیں آ رہی حلقے میں کیا ہونے والا ہے. میں نے اسی لیے آپ کو 7 امیدواروں کا نام لیا ہے, 17 میں سے 7 امیدواروں کا جن کا میں نے نام لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے امیدوار ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کریں. یعنی ملک ظہیر فیکٹر ہے, حبیب خان فیکٹر ہے, ملک امجد کھواوڑ فیکٹر ہے. تو یہ کس امیدوار کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ چونکہ سابقہ اگر دیکھیں الیکشن میں, خاص طور پہ 2018 میں, تو جو پی ٹی آئی کا ووٹ تھا وہ تو عامر عنایت خان شاہانی کو لگا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ وہ ٹکٹ پر نہیں ہیں, پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہوگا وہ ووٹ تو رفیق خان نیازی لے جائیں گے, کیونکہ جو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے. اب جیسے مولانا صفی اللہ صاحب ہے, جے یو آئی کے امیدوار ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ جے یو آئی کے جو ووٹر ہیں وہ انہیں ووٹ نہ دے. جو مولانا فضل الرحمان کو قائد مانتے ہیں انہوں نے ووٹ ادھر ہی دینے. اب اسی طرح جو عمران خان کو چاہتے ہیں تو انہوں نے ووٹ تو اپنے اسی کو دینا ہے امیدوار کو جس امیدوار کے بارے میں ان کے قائد نے انہیں کہا ہے. یعنی یہ جو چیزیں دیکھیں آپ کہ قیادت کی مرضی ہوتی ہے تو وہ ووٹ ادھر ہی جاتا ہے. جو ہمارے ضلع میں ہے تھوڑا بہت جو پارٹیوں کا ووٹ ہے وہ پارٹیوں کا پابند ہے. آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے امیدوار کھڑے ہیں, وہ جو جماعت اسلامی کا ووٹ ہے وہ تو ہر صورت انہی کی صندوقڑی سے نکلے گا نا. تو بالکل تنظیمی ووٹ انہی کو پڑتا ہے. شاہ صاحب 92 کے اطلاعات ہیں کہ کافی جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کو حساس بھی قرار دیا جا سکتا ہے, خاص طور پہ جتنے بھی حلقے ہیں صوبائی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو. تو 92 کے اندر جو ہے بہت سارے جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کو حساس قرار دیا جا سکتا ہے, چونکہ مختلف طرف سے جو ہے اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ یہاں جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے پولنگ ڈے کے اوپر, چونکہ یہاں پہ بہت ٹف کمپٹیشن ہے, خاص طور پہ کچا کے علاقہ میں, بکر سٹی میں. چلیں یہ تو دیکھیں الیکشن کمیشن اس کا کیا فیصلہ کرتا ہے, اور ضلع انتظامیہ ڈی آر او سارے آن بورڈ ہیں. شاہ صاحب رشید اکبر خان نوانی نے اپنا جانشین مقرر کر دیا ہے. سیاسی جانشین کس کو مقرر کیا ہے اور کیوں جانشین مقرر کرنے کی نوبت آئی ہے, اور یہ کہاں کیا ہوا, یہ تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. واجد بھائی اصل میں رشید اکبر خان کی بہت خواہش تھی کہ میری زندگی میں ہی میرا بیٹا سیاست میں آئے. اصل میں شعیب رشید خان امریکہ میں پڑھتے رہے ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, اور ان کا سیاست کی طرف کوئی مائنڈ نہیں تھا. جب وہ وہاں سے واپس آئے تو وہ کوئی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں سیاست میں قدم رکھوں. 2012 میں میری ملاقات ہوئی اسلام آباد, جب رشید اکبر خان ایم این اے تھے, تو میں نے ان سے وہاں انہوں نے ڈسکس کی کہ میں چاہتا ہوں کہ 13 کا جو الیکشن ہے وہ شعیب رشید لڑے اور میں اسے ہی یہ الیکشن لڑواؤں. لیکن 13 کی جو نیوانیوں کے لیے صورتحال ہے وہ بڑی عجیب بن گئی اور عدالتی طور پر انہیں نااہل قرار دے دیا گیا. 18 میں رشید اکبر خان نے جب حالات دیکھے کہ مجھے الیکشن خود ہی لڑنا پڑے گا تو اس لیے انہوں نے پھر الیکشن خود ہی لڑا. اب بھی جو
الیکشن تھا یہ بہت مشکل ترین الیکشن ہے. ہم نے 85 سے الیکشن دیکھتے آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مشکل یہ الیکشن ہے شاید ہی کوئی الیکشن ہو. تو اس الیکشن میں بھی شعیب رشید کا آنا ناممکن اس لیے تھا کہ ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلے کا مقابلہ کرنا تھا اور وہ رشید اکبر خان ہی کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے کینڈیڈیٹ بنے. تو اب ان کو اعلان کرنا اس لیے بھی ضروری سمجھا کہ اب ظاہر ہے ان کی صحت بھی جواب دے گئی ہے، تو انہوں نے جانشین ہونے کا اعلان شعیب رشید دیوانی کے بارے میں کیا ہے کہ میں جتنے تک موجود ہوں میں خدمت کرتا رہوں گا، لیکن اس کے بعد یہ جو معاملات ہیں الیکشن کے بعد وہ شعیب رشید سنبھالے گا اور آئندہ اسی طرح آپ کی خدمت کرتے رہیں گے جس طرح میں خدمت کر رہا ہوں آپ کی. جی ناظرین، الیکشن ڈے آنے میں ایک ہفتہ باقی ہے. جو بھی پولنگ عملہ ہے ان کی ٹریننگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور کل یا پرسوں جو ہے جو بھی پریزائڈنگ آفیسرز ہیں یا باقی جو بھی عملہ ہیں ان کے آرڈرز بھی نکالے جائیں گے اور انہیں متعلقہ جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا. اور پولنگ ڈے کے موقع پر جو ہے ریسکیو 1112 کے اہلکار بھی ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ہے تعینات ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جتنے اہلکار گراؤنڈ میں موجود ہیں اس سے زیادہ بکھر کے پولنگ اسٹیشنز ہیں. تو ریسکیو 1112 اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی اپناتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ وہ مختلف تعلیمی اداروں سے والنٹیئرلی جو ہے اسٹوڈنٹس کو ہائر کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کی معاونت کریں. پھر یہ بھی ہے کہ ہیڈ کوارٹر پہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا باقی کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے تو ریسکیو 1112 وہ اس کو کیسے ہینڈل کرے گا. تو ریسکیو 1112 کے لیے بھی ساول نیٹ ورک حاضر ہے. اگر وہ یہ جو میں نے ایشو اٹھایا ہے اس پہ بات کرنا چاہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.